أشهد أن محمدا رسول الله. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. سال کے 12 مہینے اور 360 دن ہوتے ہیں جو کہ معروف ہیں. ان مہینوں میں سے جس مہینے کو اللہ نے چاہا شرف سے نواز دیا، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور دنوں میں سے جس دن کو اللہ نے چاہا عزت بخشی اور فضیلت عطا کی. جن دنوں کی فضیلت قرآن کریم میں آ جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آ جائے، اب کوئی سوچ و بچار کی جگہ ہی نہیں بچتی. سال کے دنوں میں سے کئی دن ہیں. ایک دن یکم محرم سے لے کے جس دن سے سال کا آغاز ہوتا ہے اس سے 10واں دن یوم عاشورہ. اللہ رب العزت نے اس دن کو ایک مقام عطا کیا ہے، اور وہ مقام بھی اس کے اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونے، اور پھر اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. یہودی روزہ رکھتے آ رہے تھے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ. صحیح سند سے ثابت حدیث، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ، ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ. اور سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھیں، اور ایک دن پہلے تاسوعہ یا 9 تاریخ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں. سنت کے مطابق 9 نکل گیا ہے، 10 کا رکھیں تو ساتھ 11 کا رکھ لیں. اکیلا 9 کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ رکھو. آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع. اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا، پہلے سال آپ نے 10 کا روزہ رکھا، اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رکھا تو میں 9 کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا. 9, 10 یا 10, 11، اور افضل ترین دن ہے ان میں سے 10 کا روزہ. ماہ محرم کے روزوں میں سے 10 کا روزہ افضل ترین ایک سال کے گناہوں کا کفارہ. اب رہا باقی ایام، ان میں سے کون سا دن افضل ترین دن ہے؟ وہ ان دنوں میں جو ابھی چند دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں، ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے نا،
ماہ محرم کا آغاز ہونے، ماہ ذوالحج کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذوالحج کا آغاز ہو، اللہ رب العزت نے ان ذوالحج کے دنوں کو اتنا مقام عطا کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ ابھی میں نے شروع میں چند کلمات سورہ فجر کے شروع کے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے فجر کی، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، مجھے قسم ہے وتر کی، مجھے قسم ہے جفت کی۔ اور مفسرین کرام نے کہا کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس ذوالحج کی 10 راتیں۔ اور شفع کیا ہے اور وتر کیا ہے؟ 10 تاریخ یوم نحر یا یوم العید، یہ ہے شفع یعنی جوڑی جفت۔ شفع ہر اس عدد کو کہا جاتا ہے جو 2 پر تقسیم ہو جائے، اور 10 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے نا۔ اور وتر یا وتر ہر اس عدد کو کہا گیا جو 2 پر تقسیم نہ ہو، جیسا کہ 9 7 5 جتنے بھی اعداد ہیں، جتنی دور تک بھی چلے جائیں، جو 2 پر تقسیم نہ ہو ان میں 2 پر تقسیم کریں تو 1 بچتا رہے، وہی ایک وتر ہے۔ وہی اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے اور اسے اکائی پسند ہے۔ اس 9 اور 10 تاریخ ذوالحج کی 9 اور 10 تاریخ کے اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر، سال کے کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ پیارا ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے گا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے تو وہ عمل بھی ان سے بڑھ کر نہیں۔ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جہاد کرنا بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الا رجل، سوائے ایک آدمی کے جو خرج بنفسہ و مالہ، وہ اپنی جان اور مال اپنے ہاتھ پہ رکھ کے میدان جنگ میں نکلا، ولم یرجع بشیء من ھذا، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی وہ واپس نہیں لایا، فلم یرجع من ذلک بشیء، نہ مال اور نہ جان، کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ واپس نہیں، یعنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دی، اس کا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی ہو بھی کون سکے گا؟ جان تھی سب سے قیمتی دولت، اور اتنی پیاری دولت کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے، یہاں بڑی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے، حضرت عمر فاروق، صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے آپ پیارے ہیں، مال دولت اولاد بیوی بچے سب۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، سوائے جان کے ہر چیز سے زیادہ پیارے کہا، پھر بھی کہا کہ نہیں ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی پیارا نہیں ہو جاؤں گا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، ہم جیسا کوئی ہوتا تو سوچتا اب کیا کریں، جان سے پیارا کیسے مانے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی زبان کی بات نہیں تھی ہماری طرح، ہم تو زبان سے باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔
زبان سے باتیں اور ہوتی ہیں، کرتوت اور ہوتے ہیں، یہ زیادہ صحیح رہے گا۔ یہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جان اتنی پیاری چیز ہے، اور جو شخص جان بھی اور مال بھی دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑا امر تو واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی جو کچھ بھی کرتا رہے، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ اس کا عمل نہیں کرتا۔ اور ان دنوں کی اتنی فضیلت، اتنا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں بہت بڑے بڑے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ حج ان دنوں میں ہے یا نہیں؟ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن، اگرچہ ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن کتنا بڑا رکن ہے یہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی فعل، کوئی شہوانی کلمہ نہیں نکلا، اور نہ ہی حج کے دوران اس نے چیخ چنگار اور شور مچایا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے معمولی بات پر ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا۔ تو میں حج کیا پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹا جیسے پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا۔ ان دنوں میں حج ہے، ان دنوں میں قربانیاں ہیں۔ قربانی بھی انہی دنوں میں آئے گی نا، 10 تاریخ کو، 10 سے لے کر اگلے 3 دن اور۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو 3 دن ہی مشہور ہے نا، اور وہ گنتی بھی بڑی اسپیشل ہوتی ہے، 10 سے 3 13، 10 3 13، 3 دن قربانی۔ حالانکہ 10 3 13 4 دن بنتے ہیں یا 3 دن بنتے ہیں؟ 10 11 12 13 تاریخ تک قربانی ہے، یوم نحر اور ایام تشریق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایام التشریق کل ایام التشریق ذبح اکل و شرب و ذبح۔ ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 ذوالحج کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہے۔ ذبح کرنے سے مراد اس وقت کیا ہوگا؟ قربانی۔ تو 4 دن قربانی ہے، وہ انہی دنوں میں شمار ہوگی، اور انہی دنوں میں صدقہ کیا جاتا ہے، انہی دنوں میں خیرات کی جاتی ہے، انہی دنوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ ایک تو روزہ ہو گیا یوم عرفہ کا، وہ بھی انہی دنوں میں آیا، یوم عرفہ کا روزہ۔ اور یوم عرفہ کیا مقام ہے؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یوم عاشورہ ہے۔ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور یہ روزہ یوم عرفہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین ماضیہ و آتیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ ختم، اور وہ 2 سال کے گناہ کس کس سال کے؟ ماضیہ و آتیہ، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا۔ ان 2 سالوں میں بندہ جو گناہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ صرف 1 روزہ رکھنے سے مٹا دے گا۔ گناہگار تو ہم بہت ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اتنے دلیر ہو جائیں کہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے 2 سال کے گناہ گئے پھر نئے سرے سے، اس طرح نہیں۔ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے یہ روزہ رکھیں گے تب ثواب ہوگا، تب یہ اجر ملے گا۔ انسانی فطرت میں کمی کوتاہی ہو جانا، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا انسانی فطرت میں شامل ہے، ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کہ بھائی ابھی قریب ہی یوم عرفہ آنے والا ہے، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، جو کرنا کر لو، ایسے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ ایک دن کے روزے سے اللہ رب العزت 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ دن بھی یہی ہے، انہی دنوں میں ہے۔ اور وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس دن کا اتنا مقام ہے کہ اس دن اللہ اتنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے کہ باقی سال کے دنوں میں سے کسی دن میں اتنے گناہ لوگوں کے نہیں مٹائے جاتے۔ اس ایک دن میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ پورے سال میں بھی اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو گویا یہ پورے کا پورا عشرہ رمضان جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا، قرآن کریم کی تلاوت کریں، فرض تو پڑھتے ہی ہیں، نوافل بھی پڑھیں، صرف یوم عرفہ کا روزہ نہیں بلکہ پورے دنوں کے روزے جتنے ممکن ہو، جتنی توفیق ہو، سارے روزے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ حج پر بھی ہوں گے، آپ میں سے۔ یوم عرفہ اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے، لیکن اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کوشش کر کے کچھ ایسا ہی کریں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں آگے نکلنے جا رہے ہیں۔ نبی نے نہیں روزہ رکھا، سنت کیا ہوگی یوم عرفہ کو؟ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا؟ سنت یہ ہوگی کہ نبی نے روزہ نہیں رکھا، میں بھی اس دن روزہ نہیں رکھتا۔ ہمارے لوگ وہاں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن یوم عرفہ کے بعد جو لیلۃ المزدلفہ آتی ہے اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ ہم نے بعض لوگوں کو وہاں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش ہے نا یہ۔ جو کام نبی نے کیا اس کو چھوڑ دو۔ عبادت کے لیے بہت اوقات ہیں، لیکن خاص جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو نہیں کیا نہ کریں۔ عام لوگوں کے لیے 1 ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک روزے رکھنا اجر و ثواب ہے، اور حاجی کے لیے 1 ذو الحج سے لے کر 8 تک حاجی روزے رکھ سکتا ہے۔ 9 کا روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے نہیں تھے۔ اور وہ حدیث بڑی معروف ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ روزے سے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ذکر و اذکار میں اس قدر مگن اور مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں اتنے مصروف ہیں کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات یہاں بھی کہی ہے، باقی دروس میں جو آج رات بھی انشاءاللہ آن لائن درس ہوگا 9:15 بجے سے لے کے کوئی 9:45 کے قریب تک، اور کل بھی، جس کو حج کلاس کہہ لیں۔ ان حج کلاسوں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں ذکر و فکر عبادت میں اس انداز سے مصروف تھے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں۔ کھانے پینے کو آپ نے اس طرح ترک کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ شاید آپ روزے سے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے حاجی حضرات کیمپوں میں بڑے بےتابی کے ساتھ بریانی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج دوپہر ہے، بریانی آئے گی، یوم عرفہ ہے، یہ آئے گا، ناشتہ دبا کے، دوپہر کا کھانا دبا کے،
کچھ ہو نہ ہو ان چیزوں میں کمی نہیں. اور جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے جیسا جیسا کسی نے پیکج لیا ہوا ہے ویسے ویسے وہاں عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں آئس کریمیں مل رہی ہیں، ٹھنڈے شربت مل رہے ہیں، یہ مل رہا ہے، اور کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یوم عرفہ ہے. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید آپ روزے سے، آپ کچھ کھا پی نہیں رہے، کہیں آپ نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا. ام الفضل رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی. وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی یہ بات سن رہی تھی کہ شاید آپ روزے سے ہیں. میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ اس وقت اونٹنی پر سوار قبلہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا اور دودھ نوش فرمایا. مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ اس وقت روزے سے ہیں یا نہیں. دودھ پی لیا تو روزہ نہیں ہے نا. ہمارے حاجی کوشش کریں گے کہ وہاں بھی روزہ رکھیں. سنتوں کو جتنی جتنی ہیں اتنا ہی پورا کرتے رہیں تو بہت بڑی بات ہے. ان میں اپنی طرف سے بھی کچھ کھاتے ڈالنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ہر جگہ ہماری عادت ہے کہ اپنا حصہ ہر جگہ ڈالیں گے. سیدھے سیدھے نام ہوتے ہیں، حدیث میں کتاب میں نام آئے ہوئے موجود ہیں، اس کو آگے پیچھے ان کے حرف پلٹ کر نام رکھ دیں گے. ہمارے پاکستان انڈیا میں بڑا مشہور نام ہے صوبیہ. صوبیہ نام تو سنتے ہو گے نا، صوبیہ. حالانکہ وہ صوبیہ ہے نہیں، وہ صوبیہ تو میرے خیال ہے کوئی کھانے پینے والی چیز ہے. وہ نام صوبیہ نہیں، وہ نام سویبہ ہے. اور یہ سویبہ کون ہے؟ ابو لہب کی وہ لونڈی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت آ کے ابو لہب کو دی. کہا کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس خاتون کا نام ہے سویبہ. سویبہ وہی حرف ہیں، سا وا یا با ہا، 5 ہی حرف ہیں. ہم نے اس کو پلٹ کر بنا دیا صوبیہ. ناموں میں ہمارا حصہ، کاموں میں ہمارا حصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائیں گے، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایام حج میں بھی یہ بات نہیں آتے. کہیں تہجد پڑھی جا رہی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اور کہیں روزہ رکھا ہوا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. یہ مبارک دن ہمارے سامنے ہیں. ان دنوں میں جتنا بھی ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عید کو فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے اعظم ترین دن کون سا ہے؟ یوم حج. اعظم ترین دن ہے یوم النحر، ثم یوم القر، 10 تاریخ کا اور پھر 11 تاریخ کا. اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن. اللہ نے قسم کھائی اس دن کی، والشفع والوتر. والشفع یہی دن ہے، اور یہی عید کا دن ہی وہ دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے الحج الاکبر بھی کہا ہے. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیں، الحج الاکبر. ہمارے پاک و ہند میں حج اکبر کا تصور جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے، کہیں کہیں ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، 2 خطبے آ جائے نا، عید الفطر، اگر 2 خطبے آ جائے کہیں گے کہ یہ حکومت کے لیے بھاری ہے، حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. حکومتیں کوشش کر کے چاند کو پیچھے کھینچ رہی ہیں، آگے کہاں لے جا سکیں گی؟ کہیں کسی نہ کسی دن عید کو جمعے سے آگے یا پیچھے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جمعہ کو عید آ گئی. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دو عیدیں جمع کر دی، 2 مقامات جو 2 فضیلتیں جمع کر دی. صحابہ کرام کے زمانے میں عید آتی رہی،
وہ خوش ہوتے رہے۔ ہمارے یہاں عید آ جائے جمعہ کے دن کو تو مصیبت بن جاتی ہے، رویت ہلال کمیٹی والوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس عید کو یا آگے کرو یا پیچھے کرو۔ عید کے دن کو ہم نے بڑا برا سمجھا، جبکہ اصلاً ایسا نہیں ہے۔ جب جمعے کو یوم عرفہ آ جائے وہ یوم حج اکبر نہیں بلکہ اکبری حج کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ ہر وہ حج جو مکمل ہو جاتا ہے وہی حج اکبر ہے۔ جو حج ادا کر دیا جائے وہ حج اکبر ہے، گویا کہ ہر حج ہی حج اکبر ہے۔ ہمارے یہاں خاص کر دیا جمعہ کے ساتھ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی میں حج اکبر ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اعمال کی بہت ساری شکلیں رکھی ہیں۔ ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے گزشتہ سال میں کر لیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ فرضوں پر پابندی کے ساتھ، نمازیں فرائض ہیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور صرف فرائض نہیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، فرائض کے ساتھ نوافل ان دنوں میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، اور خاص طور پر ان دنوں میں صلہ رحمی۔ والدہ ہے ملک میں ہے، والد ہے ملک میں ہے، بہن بھائی ہے ملک میں ہے، آپ یہاں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے بیوی بچے پاکستان انڈیا میں ہوں اور خود یہاں ہو، کیا سستی کرتا ہے ٹیلی فون کرنے میں؟ سستی کرے گا؟ روز ٹیلی فون۔ آج تو ٹیلی فون فری ہو گئے ہیں، روزانہ 10-20 منٹ ہیلو ہیلو، یہ ہر روز 10 منٹ ہیلو ہیلو کر لیتے ہیں۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کا بھی حق ہے ہیلو ہیلو کا، یہ نہیں؟ جس باپ نے پالا پوسا اس مقام تک پہنچایا اس کا کوئی حق نہیں ہیلو ہیلو میں؟ وہاں سالوں ٹیلی فون نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ سنا گیا کہ وہ کوئی ماں کو بالکل بلاتا تک نہیں، کوئی باپ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں رشتے معلوم ہیں کون سے ہیں؟ اگر یہ دونوں رشتے ناراض رہیں، آپ الٹے ہو کر بھی عبادتیں کرتے رہیں، جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کو ناراض کر کے جنت لے پائیں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے اسے سنبھال لو چاہے اسے ضائع کر لو۔ ان دو ہستیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اتنا مقام دیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ ان کو اتنا مقام دے، رسول اللہ ان کو اتنا مقام دیں، اور ہم ماں کے ساتھ ناراض بیٹھے ہیں، ہم باپ کے ساتھ بیوی کی خوشنودی کے لیے اور کچھ بھی نہیں، بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کیے بیٹھے۔ بیوی کا اپنا حق ہے، اس کو حق دیجئے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، ان کو ان کا حق دیجئے، صلہ رحمی کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان دنوں میں رابطہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سارے سال میں ہونا چاہیے۔ برے کام سے لوگوں کو روکیں، اچھے کام کا حکم دیں، لیکن ان دنوں میں بطور خاص یہ کام کرنے چاہیے۔ یہ دن جو ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مقام کے دن بنائے ہیں، اور ہمیں ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑا غفار ہے، وہ بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حاجی حج پر جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس نے حج کیا، پیسہ خرچ کیا، محنت کی، سفر کیا،
اور بھاگ دوڑ کی، تو فرمایا رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا۔ اور جو حج کی توفیق نہیں رکھتے، پیسہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، یہ بھی تو توفیق میں آئے گا نا۔ اس سال آپ کو معلوم ہے غالباً 6 لاکھ لوگوں نے یا 5 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن جمع کرائی، جن میں سے 60,000 لیے گئے۔ توفیق کی بات آ گئی نا، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، توفیق اللہ نے نہیں دی، وہ قرآن میں نام نہیں آیا۔ لیکن جو حج پہ نہیں جا سکتے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا، انہیں کہا 1 روزہ رکھ لو۔ ان کے تو ساری عمر کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تمہارے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے صرف 1 روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 2 سالوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بہن کی طرف حج کرنا چاہتے ہیں، کسی بہن کی طرف سے ہوگا جن پہ حج فرض نہیں ہے، کیا یہ حج کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے اور ان پہ حج فرض نہیں بھی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو حج بدل کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کریں رات کے درس میں شامل ہو جائیں، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی حج کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ 2 دن، آج 8:45 بجے رات اور کل 8:45 بجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی آواز آئی لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ من شبرمہ؟ وہ کہتے ہیں اخ لی او قریب لی، وہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ نے پھر سوال کر دیا، فرمایا کہ احججت عن نفسک، کیا اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد شبرمہ کا حج کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حج بدل کرے تو حج بدل کرنے والے کا پہلے اپنا حج ہو چکا ہونا چاہیے، پھر وہ کسی کی طرف سے حج بدل کرے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بہن کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بھائی باپ کسی کی طرف سے کرتا ہے تو انشاءاللہ حج بدل ہو جاتا ہے۔ حج کی قربانی جو مکہ میں کیا کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ اپنے ملک میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ اپنے ملک میں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، حج پہ بھی کریں، ملک میں بھی کریں، کوئی منع تو نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے گھر میں قربانی کیا کرتا تھا، اس مرتبہ وہ حج پر ہے، یہ تو حج میں آ گیا، یہ تو حج کی قربانی کھائے گا یا کم از کم کاروان والوں کا گوشت کھائے گا۔ گھر والے کیا کریں گے اگر آپ قربانی نہیں دیتے؟ گھر والوں کو قربانی کے موقع پر گوشت کھانے کا موقع دیجئے، ایک قربانی گھر بھی کروا دیجئے۔ حج قران کی صورت میں 2 قربانیاں ہیں، حج قران کی صورت میں بھی 1 قربانی ہے، آپ 2 دیجئے، 10 دیجئے، ثواب بڑھتا جائے گا، لیکن واجب 1 ہی قربانی ہے تینوں حجوں پر، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ان تینوں میں قربانی 1 ہے، افراد پر واجب بھی نہیں ہے، دیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرے 2 قران تمتع پر واجب 1 ہے، اور آپ 100 دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ اگر حج کی قربانی مکہ میں ادا ہو جائے اور اپنے ملک میں قربانی دوسرے دن ہو تو احرام کب کھول؟ آپ نے حج کے حساب سے قربانی کا احرام کھولنا ہے۔ آپ کی قربانی مینا میں ہوگی، اپنا احرام کھولیے، ملک میں جب ہوگی ہوتی رہے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا آپ کے احرام سے، آپ کے بال کٹوانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ جن لوگوں نے قربانی دینی ہے وہ ذوالحج کا مہینہ چاند دیکھا شروع ہونے سے لے کر قربانی کے ذبح ہونے تک اپنے ناخن، بال، یہ وہ سارے جو ہیں وہ روک دیں۔ یہ مستحب ہے،
بلکہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن بال کوئی چیز نہ کاٹے۔ اور ایک حدیث میں مبالغہ کے صیغے کے ساتھ کہ وہ ہرگز نہ کاٹے۔ اہل علم نے کہا کہ ان بالوں کا ناخنوں کا کاٹنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قربانی نہیں دیتے صرف اس وجہ سے کہ میں تو ڈیلی شیو کرتا ہوں، میں 10 دن کیسے گزاروں گا۔ ہمارا بھی تو حال بڑا ہی پتلا ہے نا، میں تو ڈیلی شیو کرتا ہوں، میں 10 دن کیسے رکوں گا، میں قربانی نہیں دیتا۔ بھائی آپ قربانی دیا کرو، شیو 10 دن یہ بھی کر لیا کرو، اس سے زیادہ اور رعایت کیا دے سکتے ہیں۔ شیو اللہ رب العزت توفیق دے تو داڑھی رکھو، سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، مسلمان کی مومن کی شان ہے۔ اور اگر مصر ہیں آپ کے یہ نہیں کروں گا تو اپنا شیو کرتے رہو، لیکن قربانی دے دو، کیونکہ شیو کرنا ویسے ہی حرام ہے، شیو کرنا ویسے ہی حرام ہے، کرنے والا فاسق فاجر ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم کہتے سنت ہے، سنت سنتوں جیسی نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم قربانی جو ہے وہ عمل ضائع نہ کریں، قربانی دیں۔ اور یہی بات جو ہے دوسرے حوالے سے یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان بالوں ناخنوں کا ان دنوں میں منڈوانا مکروہ ہے، لیکن فرض نہیں ہے کہ نہیں منڈوائیے، منڈوائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بڑے سخت فتویٰ باز ہوتے ہیں۔ ایک فتویٰ بھی پچھلے دنوں سنا، کیونکہ ان دنوں اس بات کا بھی موقع ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں، بھینس کٹا۔ بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بھینس کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے، بھینس گائے کی نسل میں سے ایک قسم ہے۔ اور کچھ علماء اتنے سخت اس معاملے میں ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک کلپ میں سن رہا تھا، ہمارے بڑے معروف عالم ہیں، انہوں نے کہا جو مولوی کہے کہ کٹے کو چھری پھیرو، اس مولوی کو چھری پھیرو۔ اندازہ کریں آپ تشدد کا اندازہ کریں، شدت۔ جو مولوی کہے کہ قربانی کے لیے کٹے کو چھری پھیرو، اس مولوی کو چھری پھیرو۔ کٹے کی قربانی جائز ہے، کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ واجب نہیں ہے کہ کٹا ہی کرنا ہے۔ کٹا کیجئے، دمبا کیجئے، مینڈا کیجئے، بکرا کیجئے، گائے کیجئے، اونٹ کیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنے سخت فتوے دینا یہ سٹیج کی شان نہیں ہے اور یہ ممبر کی آن نہیں ہے۔ آدمی کو حدود کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ ایک طرف ہزاروں علماء کہیں کہ یہ جائز ہے، اور ایک طرف ایک دو آدمی اٹھ کے کہیں کہ اس کو چھری پھیر دو جو کہتا ہے جائز ہے۔ ایسا نہ ہو۔ بہرحال اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو بھینس کی طرح، گائے کی طرح بھینس میں بھی 7 لوگ شامل ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہی کچھ عقیقے شامل کر دیتے ہیں۔ گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہیں، قربانی 7 لوگوں کی طرف سے۔ اتنا تو صحیح ہے کہ گائے اونٹ 10 کی طرف سے یہاں، مکہ میں 7 کی طرف سے۔ حاجیوں کی قربانی ہو تو اونٹ گائے برابر، گھروں میں قربانی ہو تو گائے 7 کی طرف سے، اونٹ 10 کی طرف سے۔ اب 7 یا 10 میں ایک تو ہو گئی قربانی، 1 2 3 لوگوں کی قربانی آ گئی، پیچھے 7 سے بچ گئے۔ کہتے ہیں جی 1 بیٹی کی طرف سے، 2 بیٹے کی طرف سے، وہ بھی اس میں شامل کر دو، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونٹ گائے کا عقیقہ نہیں کیا، عقیقہ میں اونٹ گائے کو ذبح نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہاں بھتیجا ہوا، بھائی کے یہاں بیٹا ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ امی جان کیا ہم بڑا جانور کر لیں، یعنی بکری کے بجائے گائے بھینس کچھ یا اونٹ کر لیتے ہیں۔ بھینس تو ان ملکوں میں مدت سے نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نہیں ہے، زیادہ صبر یہی ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کر لیں یا گائے کر لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں معاذ اللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکرا کریں، مینڈا کریں اور ہم بڑا جانور کریں عقیقہ میں، منع کر دیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قربانیوں کے لیے جانور لیں تو قربانیوں کے حصے ڈالیں، اس میں عقیقے کے حصے نہ ڈالیں، کیونکہ عقیقے میں بڑا جانور ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگ